اللهم على محمد وعلى آله وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت کے فضائل، جماعت کا بیان. جماعت کی بہت تاکید ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بے جماعت کی نماز سے جماعت کے ساتھ پڑھے جانے والی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے. جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس کا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف ثواب زیادہ ہے، بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی وجہ کے جماعت کو چھوڑنا، جماعت کو ترک کرنا، یہ باقاعدہ گناہ ہے. کوئی مجبوری نہیں ہے، بلا وجہ جان بوجھ کر اگر جماعت چھوڑ رہے ہیں تو یہ پھر گناہ ہے. وہ مسائل سارے آئیں گے آگے انشاءاللہ. پانچوں نمازوں میں صرف فرض نماز کی جماعت کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے، باقی کسی نماز کی جماعت نہیں. یعنی باقی سنتیں، نوافل وغیرہ کی جماعت نہیں. اس کے مسائل، نفل نماز جیسے کبھی کبھی آپ دیکھتے جماعت کی آتی ہے، اس کے مسائل بہرحال الگ ہے. جیسے کبھی تہجد سال میں ایک آدھ مرتبہ پڑھتے ہیں، اور کبھی صلاۃ التوبہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے. اس کے مسائل بہرحال الگ ہے، مگر صرف فرض نماز کی جماعت ہے. مگر فرض نماز جماعت ہے فرض نماز کے لیے صرف، مگر اس میں ایک چیز ہے کہ مسجد میں فرض نماز ادا کی جائے گی جماعت کے ساتھ، سنت وغیرہ جماعت کے ساتھ نہیں. لیکن کسی کی اگر جماعت چھوٹ گئی کسی مجبوری، کام، مصروفیت کی وجہ سے، تو اب وہی فرض وہ نماز وہ اپنی اکیلے بغیر جماعت کے بھی پڑھ سکتا ہے. بالکل عام چیز ہے. مگر کچھ نمازیں ایسی جو صرف جماعت کے ساتھ ہی ہوگی، بغیر جماعت کے وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. جیسا کہ آگے مسئلہ ہے، جمعہ اور ہے، یعنی یہ نمازیں بغیر جماعت کے ہو ہی نہیں سکتی. جیسے یہ فرض کسی کی مغرب چھوٹ گئی، جماعت چھوٹی، تو بعد میں آ کے اپنی مغرب پڑھ سکتا ہے. مگر جمعہ اور عید کی نماز اگر کسی کی چھوٹ گئی تو اب وہ ارادہ کرے گا کہ میں جا کے اپنی مسجد میں عید پڑھ کے آ جاتا ہوں تو، یا اپنی جمعہ پڑھ کے آ جاتا ہوں، تو وہ نہیں پڑھ سکتا. یعنی ہو ہی نہیں سکتی. جمعہ اور عید کی نماز جماعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. جوہر کا ہی نماز پڑھنا پڑے گا نا اس کو. اگر مان لو کہ جمعہ کی نماز اس کو تو جوہر کا ہی نماز ہے اس جی کو. ہاں، جی ہاں، ہاں برابر، ماشاءاللہ. اگر جمعہ کی جماعت چھوٹ گئی تو اب اسے اکیلے پڑھنا تو ہے آ کے بعد میں، تو اب وہ اپنی ظہر کی نماز پڑھ لے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا. اور عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے. جیسے عید کی نماز جماعت میں کوئی نہیں آیا، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پایا، اور ٹائم چلا گیا، جماعت ختم ہو گئی، اور ابھی کہیں جماعت نہیں ہے، تو اب وہ اس کی قضا نہیں ہے. یعنی وہ ابھی اس کا بدل نہیں ہے. ہاں، شکرانے میں 2 رکعت نفل چاہے تو پڑھ سکتا ہے، شکرانے کی نفل. مگر عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے. شکرانے کی 2 رکعت نفل چاہے تو پڑھ سکتا ہے اگر کسی کی عید بھی چھوٹی تو. اللہ اکبر. اچھا، ایک جماعت مسجد میں ہو جانے کے بعد دوسری جماعت مسجد میں ایک سے زائد لوگ اگر ہو تو کی جا سکتی ہے. یعنی دوسری جماعت بھی قائم کی جا سکتی ہے. مسجد ہی کی بات نہیں، گھر میں بھی جماعت کی جا سکتی ہے. ایک سے زیادہ لوگ ہو
اور اس میں کوئی پڑھا سکتا ہو، نماز پڑھانے کے لائق ہو، تو بے شک دوسری جماعت بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے جماعت چھوٹی، پھر اپنی جماعت بنا کر اگر نماز ادا کر لی تب بھی اسے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یعنی جماعت اگر دوسری قائم کی کسی نے، ایک امام کوئی اپنے ساتھ لے کر، بھلے دو مسلمان یہ دو لوگ بھی جماعت بنا لیں تب بھی ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا پہلی جماعت کو ملتا ہے۔ دو لوگوں مطلب ایک مقتدی اور ایک امام۔ جی ہاں بتاتا ہوں، انشاءاللہ طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک مقتدی اگر نماز پڑھاتا ہو، ایک مقتدی ہو، یعنی امام اور مقتدی دو ہی آدمی اگر ہو تو کھڑا رہنے کا طریقہ یہ ہے، ایک ہی سب میں ہونا پڑے گا کہ کھڑا رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی سیدھی جانب، اس کے جہاں امام کے پیر ختم ہوتے ہیں وہاں مقتدی کے پیر شروع ہو جائے۔ یعنی یہ اس کو ایڑی بولتے ہیں نا، پیچھے کی ایڑی، امام کی جہاں ایڑی ہو وہاں مقتدی کے انگوٹھے ہو، یعنی سمت جہاں امام کے ایڑی ہو وہاں مقتدی کے پنجے ہو، انگلیاں ہو، تو ایسے اس کے سیدھی جانب کھڑا ہو جائے۔ ایک اگر مقتدی ہے تو یعنی ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو کھڑا ہونے کا طریقہ یہ، اور اگر ایک امام دو مقتدی تین آدمی کل ملا کر ہے تو پھر تو جیسے عام طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہوا جائے۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ایسا ہوا کہ دو ہی لوگ تھے، نماز شروع کر دی، قائم کر دی جماعت، ایک امام اور ایک مقتدی نے، اور مقتدی ان کے بالکل بغل میں رکا تھا، اور پھر اس کے بعد کوئی ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ دو لوگ مل کے جماعت کر رہے ہیں، تو اب وہ کیسے شامل ہو؟ تو اس کو شامل وہ بے شک جماعت میں ہو سکتا ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ مسئلے پتہ نہیں ہوتے، معلوم نہیں ہوتے۔ تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام آگے بڑھ جائے، یعنی اشارہ کرنا اس کو بولتے ہیں، ایسا بھی اس نماز میں ہے اشارہ کرنا جس کو بولتے ہیں، کہ آنے والا مقتدی امام کی پشت پر ہاتھ رکھ دے تو امام سمجھ جائے کہ کوئی آیا ہے اور امام دو قدم آگے بڑھ جائے۔ اور دوسری صورت یہ کہ مقتدی کے پشت پر ہاتھ رکھ دے، اگر امام کے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے تو مقتدی کے پشت پہ ہاتھ رکھ دے، مقتدی سمجھ جائے کوئی اور آ گیا تو مقتدی پیچھے آ جائے۔ تو یہ ایسا طریقہ ہے، بہرحال اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، ایسا کرنا یہ مسئلہ ہے، مطلب کرنا چاہیے جب تیسرا شخص آئے تو۔ کن عذروں میں جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ جماعت میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ ذرا سیکھ لیتے ہیں۔ امام کے پیچھے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو نا، اس وقت میں جو تعدیل ارکان ہے یا انتقال تکبیرات ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا رکن جانا، امام اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم امام کی اقتدا کرتے ہیں، امام کے بعد ہم وہ رکن جیسے ادا کرتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ تمام مقتدیوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کی تکبیر یہ امام کی تکبیر کے بعد ہی ہو، یہ لازم ہے، یا ان کا رکن یعنی کہ رکوع، سجدہ، قیام، قومہ، جلسہ، اس کو رکن کہتے ہیں۔ تو مقتدی کا رکن امام کے رکن کے بعد ہی ہو، یہ شرط ہے۔ اگر کسی مقتدی نے امام سے پہلے رکوع سے اٹھا، یا امام نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا، امام سے پہلے اس نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو اسی وقت اس کی نماز ٹوٹ گئی، یعنی اس کا بدل بھی نہیں ہے، بدل نہیں یعنی کہ اس کی ریپیئرنگ بھی نہیں ہے، اس کو وہ نماز اب درست بھی نہیں ہو سکتی۔ تو امام کے بعد ہی مقتدی کا اللہ اکبر ہونا چاہیے، یعنی جب امام اللہ اکبر کہے تو جب اللہ اکبر پورا ہو جائے تو مقتدی اللہ شروع کرے، اس کے پہلے امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے مقتدی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہ باندھے۔ ہر رکن میں ایسا ہی ہے،
जैसा कि सजदे से उठते हैं दूसरे सजदे में जाने के लिए अल्लाह अकबर कह के इमाम उठते फिर अल्लाह अकबर कह के जाते हैं, तो मुक्तदी इमाम से पहले अल्लाह अकबर कह के अगर सजदे में चला गया या इमाम से पहले अल्लाह अकबर कह के अगर उठ गया, दोनों सूरतों में मुक्तदी की नमाज टूट जाएगी, नहीं होगी। इसमें कल याद दिलाना जरा, जो मुकब्बिर होते हैं, मुकब्बिर, क्योंकि 11 मिनट अब हो चुके हैं, 2-3 मसले मुकब्बिर के लिए। मुकब्बिर कब होता है? जब माइक नहीं, आजकल तो माइक लगे हुए हैं। मुकब्बिर के भी कुछ मसले हैं। मुकब्बिर समझे आप लोग मुकब्बिर किसको बोलते हैं? जब पब्लिक ज्यादा हो, लाइट ना हो, माइक ना चालू हो, तो मुक्तदियों में अल्लाह अकबर इमाम के बाद सदा लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तकबीर। और जो वो तकबीर पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? मुकब्बिर। तो मुकब्बिर के भी कुछ मसाइल है, कल याद दिलाना इंशाअल्लाह उसके जाएंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।